الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، عزیزان محترم، باقاعدہ کسی تقریر کی ہمت تو نہیں ہے. حکم جو فرمایا گیا ہے اس کی تعمیل کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور اس حکم کی تعمیل میرے لیے انتہائی عزت اور شرف کی بات ہے. اس وقت ہم قطب الاقطاب شیخ المشائخ فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت شاہ عبدالحق رحمہم اللہ تعالیٰ کے یاد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہی یاد دنیا میں ہماری فلاح کا سبب ہے اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے. عزیزان محترم، یہ وہ لوگ تھے جو علوم شرعیہ کے امام تھے اور علوم باطنیہ میں اپنا کمال رکھتے تھے، اور اس کے لیے جو طریقے حق کی راہ پر چلنے والوں نے استوار کیے، بڑی استقامت کے ساتھ آپ نے وہی طریقے طے فرمائے. مثلا آقا حبیب نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ علم تلاش کرو، علم طلب کرو، چاہے جین تک جانا پڑے. اور یہ کہا گیا ہے کہ پے علم چو شمع باید گداخت، علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح پگھلنا ہوگا. تو ہمارے محبوب، ہمارے موصوف، ہمارے شیخ
الحمدللہ ثم الحمدللہ کما حق ہو، اسی کسوٹی پر پورے اترے۔ چھوٹی عمر میں بالکل نوعمری تھی کہ آپ کو اس زمانے میں بہاولپور جیسے صحرائی علاقے میں، گرم اور خشک علاقے میں حصول تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ کی استقامت تھی۔ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم گولڑ شریف آتے تھے بہاولپور سے تو ہمیں 3rd کلاس کا ٹکٹ ملتا تھا ریلوے میں۔ جو فرسٹ کلاس ہے اس میں آرام زیادہ ہے، وہ نہیں ملتا تھا۔ ہمیں 3rd کلاس میں سفر کرایا جاتا تھا۔ کوئی بات حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں کہی گئی تو آپ نے وہ خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اس رب کائنات نے مجھے اتنی توفیق بخشی ہے کہ میں تم لوگوں کو ریلوے میں فرسٹ کلاس میں سفر کرا سکتا ہوں، مگر میں نہیں کراتا، 3rd کلاس میں آپ کو سفر کراتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا، ہم جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور گاڑی آئی تو 3rd کلاس میں جگہ ہی نہیں تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تھی، تو بہت دفعہ ہم جس ڈبے میں وہ جانور بھیجے جاتے ہیں اس میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے عزیز، مجھے یہ توفیق بخشی ہے رب نے کہ میں آپ کو فرسٹ کلاس کی آرام دہ سفر کے لیے آپ کو میں مہیا کر سکتا ہوں اخراجات، مگر جس مقصد کے لیے تم گئے ہو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کہ پے علم چوں شمع باید گداخت، شمع کی طرح پگھلنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اس نوعمری ہی سے وہ تمام مشقتیں جو کہ جن کی شریعت تقاضا کرتی تھی اور جن کی طریقت تقاضا کرتی تھی، آپ نے اپنی زندگی میں پورے کیے۔ عزیزان محترم، جیسے یہاں کہا گیا کہ اخفاء بہت ہے، یہاں کمال کا اخفاء ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مجھے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جناب شیخ الجامعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلم العلوم کی بڑی کتاب مجھے حفظ کرائی تھی، وہ درس نظامی کی کتابیں حفظ کراتے تھے۔ اور میرے محترم بھائی شیخ عبدالحمید صاحب نے ایک دن مجھے ذکر کیا، اور میں کہ جب کبھی ہم حاضر ہوئے، ہم سے آپ نے پوچھا کہ کیا سبق چل رہا ہے آج کل، کون سا سبق پڑھا رہے ہو؟ مثلا انہوں نے کہا کہ جی میں ہدایہ شریف پڑھا رہا ہوں، تو فرمایا ہدایہ شریف کی عبارتیں یاد پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ پڑھ لیا، جب حفظ یاد کی ہوئی تھی پڑھ لی، یکدم پھر مان لگے مجھے تو نہیں پتا کچھ بھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کچھ بھی، مجھے تو نہیں کچھ پتا، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ۔ عزیزان محترم، میں نے دیکھی یہ بات آپ کی خدمت میں، زخمی دل لوگ آئے، بیمار آئے، مصیبت زدہ آئے، ہر قسم کی پریشان حال لوگ آپ کی خدمت میں آئے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ایک بندہ انتہائی دردمندی کے ساتھ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، بہت دکھی ہے، بہت درد مند ہے، دکھ کے آثار اس کے چہرے پر ہیں، مگر میں نے دیکھا آپ نے ایک دم ایسے نظر اٹھا کے جو اس کو دیکھا،
سمجھ نہیں آئی، ایک دم اس کے چہرے پر بہار آ گئی، وہ دکھ درد ختم ہو گیا، وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اطمینان کے چہرے والا ہو کر آپ سے رخصت لے کے چلا گیا۔ عزیزان محترم، شاید میں یہ جو اسباق مجھے ملے، میں نے جو اسباق ان سے پڑھے، جو سبق انہوں نے مجھے مہربانی فرمائی، ان میں سے ایک سبق آج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سبق انہی کا ہے، عرض کرنے والا میں ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بات سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی، کتاب پڑھ رہا تھا، سمجھ نہیں آئی، میں نے حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کیا تو 2-4 جملوں میں وہ سارا میرا مسئلہ حل فرما دیا، وہ میری گتھی سلجھا دی۔ بظاہر کہتے تھے مجھے تو کچھ پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، اور حقیقت حال یہ تھی۔ ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو سبق انہوں نے، اس شیخ کامل نے بہت سارے سبق پڑھائے، ان میں سے ایک سبق آج آپ بھی سن لیں اور یاد رکھیں۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ کل من علیہا فان، ہر ایک کے اوپر فنا ہے، ہر کوئی فانی ہے۔ لیکن صوفیاء کرام نے ایک اور نظریہ دے دیا، جس صوفی کامل کا کلام دیکھو یہی نظریہ ملتا ہے، یہ موقف ملتا ہے، یہ عقیدہ نظر آتا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ما، جس کا دل عشق الہی سے زندہ ہو جائے وہ مرتا نہیں ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صوفیاء کرام کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ہر چیز فانی ہے، نہیں بچنا کسی نے، مٹ جائیں گے سب۔ صوفیہ یہ کہتا ہے کہ وہ مرتا ہی نہیں، موت نہیں ہے اس کے لیے، فنا نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا یہ صوفیاء کرام کا نظریہ کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کا نظریہ عین اسلام ہے، عین قرآن ہے، عین حدیث ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کیسے سمجھی جائے گی بات؟ کل من علیہا فان کو کس طرح سے پھر ہم وضاحت کریں گے؟ آئیے عزیزان محترم، جب میں نے یہ بات عرض کی، کچھ نہیں فرمایا، وہاں لمبی تقریر نہیں ہوتی، وہاں نظر کا اشارہ ہوتا ہے اور زبان سے 2 لفظ کہے جاتے ہیں۔ فرمایا چشتی صاحب، کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی یہ بات کہ چون حباب از قید خود وا می شود، راست می گویم کہ دریا می شود؟ یعنی کیا مطلب؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی کہ دریا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طغیانی ہوتی ہے، اس میں بلبلے بنتے ہیں۔ حباب کہتے ہیں فارسی میں اس بلبلے کو، جو ہوا ذرا داخل ہوتی ہے پانی میں تو پانی کے اندر بلبلے ابھرتے ہیں۔ پھر وہ جو بلبلہ ہے، وہ جو حباب ہے، ظاہر میں دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کی اپنی شکل ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بلبلہ ہے، یہ بلبلہ ہے، یہ پانی کے اندر ہوا کا بلبلہ ہے، یہ حباب ہے۔
لیکن جب وہ حباب اس سے ہوا نکلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اور پھر وہ دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بلبلا ہے، ہر ایک کہتا کہ یہ دریا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کا پاک بندہ جب وہ فانی ہے، مگر فانی اس طرح ہے کہ وہ خدا کی ذات میں فانی ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ ہی پھر وہ باقی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ دائمی حیات جو کہا گیا ہے کہ ہرگز نہ میر اداں کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ بس ایک مصرع اس مجلس خانے میں جو حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سبق دیا کرتے تھے، وہ حضرت محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایک مصرع اسی موضوع پر ایک مصرع آپ سے عرض کر کے اجازت لیتا ہوں۔ کہا کہ جاتا تھا فنا میں نقش بقا لا الہ الا اللہ، فنا میں نقش بقا لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔